اور اگر قیامت کے دن حساب کے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو خیانت کرنے والا تھا، یہ تو کرائے کے مال کو مالک کے مکان کے حساب سے استعمال نہیں کرتا تھا، من مرضی سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس قابل ہی نہیں، تھوڑی سی نعمتیں دی تو ان کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرتا رہا، اب تو جسٹیفائی کر ہی نہیں تھی، ہم تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں واپس لے لیں گے۔ چنانچہ موت کے وقت انسان سے یہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے بہرے گونگے اٹھائے جائیں گے، زبان نہیں دی جائے گی، یہ غلط استعمال، جھوٹ بولتا تھا زبان سے، چغلی کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، زبان کی نعمت لے لی جائے گی، آنکھوں کی نعمت لے لی جائے گی، یہ تو غیر کی طرف حسرت بھری نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا، اس قابل نہیں کہ اس کو آنکھیں ملے، اندھا کھڑا کریں گے۔ کانوں کی سنوائی اللہ تعالی سماعت واپس لے لیں گے، اور چہرے کا حسن بھی واپس، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بالکل کالے چہرے ہوں گے۔ جنتی یوم تبیض وجوہ، اور جہنمی یوم تسود وجوہ، کالے چہرے۔ لباس دنیا کا نہیں دیا جائے گا، سرابیلہم من قطران، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندھک کا بنا ہوا لباس دیں گے، اتنا بدبودار ہوگا۔ فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند اگر مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کریں اور وہ گل سڑ جائیں، اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی، اتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہو۔ آج تو خوشبوئیں لگاتے ہیں نا جی، چھڑکتے ہیں اپنے اوپر، ایسے کپڑے جب پہنائیں گے مجھے تو لگتا ہے دم ہی گھٹ جائے گا۔ مکان بڑے نہیں دیں گے، کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑے مکانوں میں رہنے والے، تو اس مکان میں ہماری نافرمانی کرتا تھا، اب تجھے مکان نہیں ملے گا، مکانن ضیقا، اتنا تنگ مکان ہوگا کہ وہاں رہ نہیں سکے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، موت مانگے گا، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، جتنی چاہے موتیں مانگو، تمہاری جان نہیں چھوٹتی، تم اللہ کی امانتوں میں خیانت کر کے آنے والے لوگ ہو، تمہیں مزہ چکھائیں گے، تم کس مالک و ملک کے حکم کو پس پشت ڈالا۔ موت بھی مانگے گا، موت نہیں آئے گی۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا میں کھانے کھاتا تھا، ڈشز ہوتی تھیں، دسترخوان بچھتے تھے، اس کے سامنے مختلف قسم کے سوپ ہیں، پلاؤ ہیں، کھانے کی چیزیں۔ جہنم میں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، یہ اتنا کڑوا کہ اگر انسان صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگائے تو شام تک کڑواہٹ منہ سے نہ جائے، اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر اتنا بھوکا ہوگا کہ اسے کھائے گا، جب کھائے گا تو کانٹے چبھیں گے، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ پانی مانگے گا تو پینے کے لیے دنیا کی طرح اس کو ہنی کولا نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی،
اس کو پیالوں کے اندر جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ پیو. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. غسلین کا ترجمہ مفسرین نے یہی کیا کہ خون اور پیپ جو بہے گا نا، آج تو کسی کا زخم ہو تو اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی اپنے ناک کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنی بو ہوتی ہے. اس کو پیئیں گے، پیو اسے. آج تو گرمی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، وہاں جہنم کی گرمی ہوگی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا پانی سر پہ ڈالیں گے. اس دماغ میں بھس بھرا ہوا تھا. یہ ہمارے غیر کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، غیر سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ بولتا تھا. آج اس کے دماغ کے اوپر کھولتا پانی ڈالو. یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کی چنگاریاں اٹھیں گی اور گائیڈڈ میزائل کی طرح اس کے دل کو ٹارگٹ بنائیں گی. تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے، آج تمہارا دل دکھائیں. تو موت نام ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ان نعمتوں کے چھن جانے کا. دوبارہ نعمتیں ملیں گی جب ہم قیامت کے دن پروو کر سکیں گے کہ مولا ہم نے ان صلاحیتوں کو تیرے دین کے لیے استعمال کیا، تیری محبت میں زندگی گزارتے تھے، تیری یاد میں جیتے تھے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا. یہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کامیابی پانے والے ہوں، اور جو دنیا میں مستیاں اڑانے والے، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو آئندہ اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کریں. اگر غلط استعمال کریں گے تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، خود ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ہم ان نعمتوں کے قابل ہی نہیں ہیں. کوالیفائی کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیجیے. آپ ذرا غور کریں، اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں نہ دیتے تو ہم کیسے زندگی گزار پاتے؟ ذرا اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں دی. ایک مرتبہ ایک نابینا لڑکا تھا، نوجوان تھا، آیا مجھے کہنے لگا جی میرے لیے حضرت دعا کر دیں. تو ایسے ہی دل میں خیال آیا بھئی یہ نوجوان ہے، کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، تو میں پوچھوں تو صحیح کیا دعا کرواتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا دعا کریں. میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کہے گا جی کہ میری شادی ہو جائے. لیکن جیسے ہی میں نے پوچھا اس نابینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے کہنے لگا حضرت ابھی بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو میں ماں اور باپ کہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اس نوجوان کے آنسوؤں نے مجھے آنکھوں کی قدر سکھا دی. یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں. قرآن نہیں دیکھ سکتا، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ والوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا. ایک نعمت ہے جس سے بندہ محروم. اس بندے کو دیکھو جس کی زبان کام نہیں کرتی، گنگا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہیں
مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، جس کی سماعت کام نہیں کرتی، وہ اشاروں سے باتیں سمجھتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، اتنا خوبصورت، لاکھوں میں کوئی ایک رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے جی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے باڈی دیکھی تو حیران ہوا، اللہ، لاکھوں میں کسی کو آپ اتنی خوبصورت جسمانیت دیتے ہوں گے، مگر چونکہ دماغ نہیں تھا، منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اسے اپنا ہوش ہی نہیں۔ سوچئے اگر اللہ رب العزت دونوں ہاتھ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، ذرا سوچئے وہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ پانی پینے میں دوسرے کا محتاج، کپڑے پہننے میں دوسرے کا محتاج، سردیوں میں بستر میں سو جائے تو اپنی رضائی کو ٹھیک کرنے میں دوسرے کا محتاج، جسم کی نجاست صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، ناک صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، کان کھجانے میں دوسرے کا محتاج، چہرے دھونے میں دوسرے کا محتاج۔ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مقتول یدین بندے کو دیکھا، اس دن احساس ہوا اللہ دونوں ہاتھوں کا سلامت رہنا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی۔ جن کے پاؤں نہیں ہوتے، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، فالج زدہ ہوتے ہیں، ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی، کیا اس لیے دی کہ ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آنکھیں دیں، قرآن بھی دیا، میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے۔ پاؤں دیے تو مسجد بھی بنوا دی، ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے۔ زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا، اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ گے۔ تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں، یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ بچے کو بھی کہے نا کہ بھائی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی ڈیل نہیں کرتا۔ ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور ٹافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتے۔ یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں غیر محرم، یہ بھی تو ٹافیاں ہی ہیں نا بچوں والی، ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس عطا فرمایا، اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ شیطان کا ساتھی، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ورغلاتا ہے۔ یہ ہمارا اندر کا دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھا دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ،
نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا جو کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی شریعت کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اعضاء کی امانت کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا، اس نے پانی کے اندر ایک سیب بہتا دیکھا، بھوک لگی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر سیب اس نے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پہنچ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، لہذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کے پاس جاؤں، یا قیمت ادا کروں یا معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس نے پانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپ سٹریم چلنا شروع کر دیا۔ آگے جا کر اس کو سیب کے باغات نظر آئے، ٹہنیاں نہر تک آئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ یہاں سے سیب گرا اور میں نے کھایا۔ باغ کے مالک کے پاس گیا، کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں کہ دے سکوں، تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ حق معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا۔ اچھا بھائی جتنا مانگتے ہیں لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط لگاتا ہوں، اس کو پورا کر دو، میں معاف کر دوں گا۔ کیا شرط؟ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گنگی، ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی، یوں سمجھو زندہ لاش ہے، اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ نوجوان حیران، عجیب آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا آسان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یہ مشکل کام۔ دن طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم خوبصورت ہنستی بولتی نوجوان لڑکی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بتاؤ بھائی کہ آپ نے مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گھنگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے۔ اس نے کہا سنو، میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو دین پڑھایا، قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ بنایا۔ اب میں چاہتا تھا کہ اس کا میں نکاح ایسے بندے سے کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو جس میں۔ جب تم ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا، اس نے کہا مگر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں بتایا وہ چیزیں تو ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے کہا تھا کہ یہ بکماء اللسان ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ امیاء العینین ہے، اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا یہ سماء الاذنین ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں سنی۔ میں نے کہا یہ کسیحۃ القدمین ہے، اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ، اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں۔ ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے۔ یہ ہیں صحیح معنوں میں انسان کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کو ایک عورت ملی،
جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحیح معنوں میں انسان ہے جن کا ہر عمل اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق، ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے. یہ ایمان کا نور، اعمال کا نور، یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا. اس نور کے ساتھ پھر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں. اس نور کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں میں دین کا کام کر رہے ہوتے. ایک جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. دیکھا آخر وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا. اس نور سے کاش کہ ہمارا بھی سینہ بھر جاتا. یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن ایمان والے جب کھڑے ہوں گے تو ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا. ہر بندے کے سر پہ اس کے ایمان کی اعمال کا نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھتے. یہ ایمان کا نور ہوگا. پھر منافق مرد لوگ جو ہوں گے، عورتیں ہوں گے، وہ اس وقت ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی ذرا راستہ دیکھنے دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ واپس، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا. اس لیے ایمان والے کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ ہمارے اس ایمان کے نور کو مکمل کر دیجیے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں؟ بعض اوقات واز سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دل میں نور آتا ہے مگر باہر نکل کر ایک آنکھ غلط اٹھائی سارے نور کی بتی کو گل کر بیٹھے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کا نور بجھا کہ نہیں. الا ماشاء اللہ. تو ہمیں اگر اس کی فکر لگ جائے تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی جلی ہوئی بتی ہی بجھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے اس کے الگ الگ اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے اکابر دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو بات کو سنتے ہیں اور بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک ہے انسان کی ظاہری شکل، ایک ہے انسان کی اصلی شکل. وہ جو اصلی شکل ہے نا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگی. جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل ویسی ہوگی. جیسے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر اولئک هم الغافلون. کیوں کہ جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں.
ایک شیر ہے، چیتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چوہا چڑھ کے ناچے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرح کے جانور، گائے، بھینس، بکری، یہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ گائے کو 2 دن بھوکا رکھیں تو یہ دوسری گائے کو ٹکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی، یا کسی دوسری گائے کو چبانا نہیں شروع کر دے گی۔ نہیں کھانا ملا برداشت کر لے گی، کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی، اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہی۔ اور تیسرے جانور جیسے کہ سانپ اور بچھو، بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کاٹتا ہے۔ آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں، یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا، چارپائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا، یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگاتا ہے۔ بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگاتا ہے۔ ایسا منوس کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کاٹا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا نامعقول ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہی نہیں کرتا۔ اندھا جو ہے، بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب بتائیں کہ بچھو جب کاٹتا ہے کسی کو تو کون سا اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے۔ یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزارنے والے۔ انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، سنورتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ اعمال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بالکل اسی حیوان کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر ہرس ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے۔ کہیں بیل مرا پڑا ہو اور کتا پہنچ جائے تو وہ اس بیل پہ دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا، حالانکہ یہ 1 مہینہ کھاتا رہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا، مگر حرص اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ۔ تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے، جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدھے کی مانے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی، بوجھ لاد دیا، تو بے عمل انسان گدھے کی مانے۔ اور فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے، اس لیے کہ سور ایک بے حیا جانور ہے۔ اور جو مکار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانے، بندر میں بڑی عیاری ہوتی ہے۔ قوم یہود نے بھی عیاری کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا، انہوں نے دریا کے کناروں پہ گڑے بنا لیے، مچھلیوں کو گڑے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کر دیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ یہ باطن کی شکلیں ہیں جو اعمال کی طرح ہیں۔ اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے۔ ظاہر کو تو سجا کے آپ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، تیل لگا لیا، خوشبوئیں لگا لی، نہا دھو لیا، مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا نا۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں انسان والا ہے یا حیوان والا۔ حضرت شاہ ولی مدد علی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔
بہت بزرگ بندے